بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہاں موجود سیکورٹی گارڈز جو اس وقت بہت ہی خوبصورت لباس میں بیوٹیشن کی ہیلپر بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی، روحی کے اتنے پیار بھرے مظاہرے پر اس سے پوچھنے لگی۔ وہ سر کی پہلی وائف میں سے ہیں، یہ سر کی سیکنڈ وائف ہیں، یہ سر کی سیکنڈ میرج ہے اور پھر یہ بچی ان سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی ہے۔ بیوٹیشن نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ اوہ اچھا، اب اس کی سٹیپ مدر ہیں۔ اللہ آپ دونوں کا پیار ایسے ہی سلامت رکھے۔ آج کل بہت کم اس طرح کا پیار دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوسری بیوی بھلا کہاں پہلی اولادیں برداشت کرتی ہے۔ اللہ آپ کا دل مزید بڑا کرے، وہ مسکرا کر کہتی۔ شاید بات ختم کر چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ہیر کے دل میں اس کے الفاظ قید ہو کر رہ گئے تھے۔ اسٹیپ مدر چھوٹا سا لفظ تو نہ تھا، لیکن تھی تو حقیقت ہی۔ وہ روحی کی سگی ماں نہیں تھی، اور شاید پھر ساری زندگی یہی بات اس پر ثابت کرتی رہتی۔ کتنے تلخ ایکسپیرینس جڑے ہوئے تھے اس لفظ سے۔ لوگوں کے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا، عورت بے شک سب برداشت کر لے، لیکن اپنی زندگی میں کسی دوسری عورت کا وجود برداشت نہیں کر پاتی، اور پھر اس وجود سے پلتی اولاد۔ اللہ نہ کرے، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں۔ اللہ پاک کبھی مجھے روحی کی ستیلی ماں نہ بنائے۔ وہ آئینے میں اپنا سجا سنورا روپ دیکھتی اپنے دل میں خدا سے مخاطب تھی۔ اس کی بس ایک ہی یہی دعا تھی کہ وہ ہمیشہ روحی کی ماما جانی بن کر رہے، کبھی اس کی ستیلی ماں نہ بنے، اور اسے یقین تھا کہ اس کا خدا اس کی یہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ وہ اپنے دل میں کبھی یہ احساس ہی نہیں آنے دے گی کہ وہ روحی کی سگی ماں نہیں ہے، اور اگر وہ خود اس رتبے پر فائز ہو گئی تو اگر اس کی اپنی اولاد دنیا میں آ گئی تو بے شک اپنی اولاد دنیا میں آ جانے کے بعد دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات آ ہی جاتی ہے، لیکن وہ نہیں آنے دے گی۔ وہ کبھی روحی کی جگہ کسی کو نہیں دے گی، اور اس سوچ کے ساتھ اس نے ایک اور بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ روحی کی محبت میں کبھی کسی کو شریک ہی نہیں ہونے دے گی۔ وہ کبھی بھی روحی کی سوتیلی ماں نہیں بنے گی، بے شک اس کے لیے اسے اپنی اولاد کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ ہاں، وہ صرف روحی کی ہی ماما جانی بن کر رہے گی، وہ کبھی اس کی سوتیلی ماں نہیں بنے گی، بے شک اسے اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن وہ روحی کے ساتھ کبھی کوئی ناانصافی نہیں ہونے دے گی۔ سر پلیز ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کل وہاں اندر جانے کی، لیکن ہم لوگ نہیں جا پائے۔ ہر انسان کو کارڈ ملا ہوا تھا، اور کارڈ کے بنا کسی کی بھی انٹری اندر ممکن ہی نہیں تھی۔ ہم نے بہت کوشش کی ہم کسی طرح اندر داخل ہو جائیں، لیکن ایسا ممکن ہی نہ ہو سکا۔ ہماری ساری کوشش دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ آدمی بہت تیز ہے سر، ہم نے اسے معمولی سمجھ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس کا دماغ بہت چلتا ہے، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ سیاست کا جیتا جاگتا نام ہے۔ اس نے بہت ہی اسٹرانگ سیکورٹی رکھی ہوئی ہے۔ وہ کسی بھی طرح کی کوئی غلطی کر ہی نہیں رہا جس کی بنا پر ہم اس پر حملہ کر سکیں۔ ہماری پوری کوشش تھی کہ ولیمے سے پہلے ہم اس لڑکی کو کڈنیپ کر لیں گے، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکا۔ ہم گھر کے اندر تک نہیں جا سکے۔ گھر سے تقریباً 3 میل دور تک سیکورٹی گارڈز کی سخت نگرانی ہے۔ ہماری ساری پلاننگ کو پوری طرح سے فیل کر چکا ہے۔ وہ ہم سے بہت آگے ہے سر، اس کا ہر قدم ہم سے 10 قدم آگے ہے۔ وہ کسی بھی طرح ہاتھ نہیں آ رہا۔ اس کے گھر تو دور کی بات ہے، ہم اس کے بنگلے کے 3 میل سے بھی دور تھے۔ وہ اتنا پاور میں ہے کہ ہم اس کے گھر تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہے تھے۔ ہم نے ویٹر بن کر بھی وہاں جانے کی کوشش کی، لیکن ویٹرز کی بھی اتنی ہائی چیکنگ ہو رہی تھی کہ وہاں اندر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں اندر ہم لوہے کی چیز لے کر نہیں جا سکتے، تو آپ بتائیں کہ ہم وہاں سے اس لڑکی کو اغوا کیسے کر کے لائیں؟ اور ویسے بھی اب تو کوئی فائدہ نہیں۔ وقار ادھوری بات کر کے اس کی طرف دیکھنے لگا جو غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کے گھورنے پر وہ بھوکلا گیا۔ سر میرا مطلب ہے آپ کو ان ٹچ لڑکی چاہیے تھی، تو اب تو وہ اس کی بیوی ہے۔ تو اس نے کہا تو تھا، وہ اپنی بیوی کو خود پر ہلال کر کے ولیمہ چٹاخ۔ وقار کی بولتی بیچ میں ہی بند ہو گئی تھی، کیونکہ کنگ کا زوردار تھپڑ اسے زمین بوس کر چکا تھا۔
سر آئی ایم ریئلی سوری سر، غلطی ہو گئی، پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ میں تو بس اس سے پہلے کہ کنگ اس کی طرف بڑھ کر اسے مزید کوئی نقصان پہنچاتا اور وہیں زمین پر پڑے اس کی پیر پکڑ کر وہ معافی مانگنے لگا۔ اس کا سب سے خاص آدمی تھا وہ، اسے معاف کرنا اس کی مجبوری تھی، لیکن اتنی آسانی سے وہ معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ وقار، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس لڑکے سے ہار گیا، اس کل کے لڑکے سے جو مجھے اپنی سیاست کی پاور دکھا رہا ہے؟ کون ہوں میں؟ انڈر ورلڈ کا سب سے خطرناک مجرم، سب سے خطرناک انڈر ورلڈ کا ایک ایک آدمی کانپتا ہے میرے نام پر۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا؟ اس لڑکی پر میرا دل آیا ہے وقار، اور اس ایام سکندر نے مجھے اس کے لیے تڑپایا، اس نے مجھے چیلنج کیا، اس نے اس لڑکی کے ساتھ رشتہ بنایا جو مجھے چاہیے تھی، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ نہیں وقار نہیں، میں اسے بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، میں اسے بتاؤں گا کہ اس نے کس سے پنگا لیا ہے۔ اگر اسے لگتا ہے کہ اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر اس نے اسے مجھ سے محفوظ کر لیا ہے، یہ صرف اس کی غلط فہمی ہے۔ میں اسے کسی قیمت پر معاف نہیں کروں گا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ کنگ آخر چیز کیا ہے۔ کنگ کے ساتھ پنگا لے کر اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑی غلطی۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کیا جس کی ایک ایک سانس پر کنگ کا حق تھا۔ وہ میری پسند پر اپنی ملکیت جتا رہا ہے جو میں کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ اس لڑکی پر صرف میرا حق ہے۔ اسے دیکھتے ہی میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا، تو اسے دیکھنے کا تو حق صرف مجھے ہے، وہ صرف میری ہے۔ مجھے اس لڑکی کی خواہش ہے، بلکہ اس لڑکی کے لیے میں کچھ بھی کر جاؤں گا۔ اس کی خوبصورتی پر میرا حق ہے، میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ ایام سکندر کو لگتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ رشتہ بنا کر اسے مجھ سے چھین لیا، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لڑکی کو میں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا، ساری زندگی وہ میری باہوں میں گزارے گی۔ اگر اس لڑکی کے لیے کوئی تڑپے گا تو وہ ایام سکندر ہوگا اور کوئی نہیں۔ میں اس لڑکی کو اپنا بنا کر ہی دم لوں گا، اس پر صرف کنگ کا حق ہوگا۔ تم لوگ نہیں جانتے، تم لوگ جا سکتے ہو اسے لانے کے لیے، تو میں خود اسے لے کر آؤں گا۔ بے شک ایام سکندر نے اسے اپنا بنا لیا ہے، بے شک وہ ایام سکندر کی بیوی بن چکی ہے، لیکن وہ کہلائے گی ہمیشہ کنگ کی۔ میں اسے چھین لوں گا اس سے، اسے میری زندگی میں آنا ہوگا، اس پر صرف اور صرف کنگ کا حق ہے۔ وہ غصے سے اس کے منہ پر دہاڑا تھا، اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے خود دروازے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وقار نے گہرا سانس لیا۔ اسے اس وقت اس آدمی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ایک معصوم سی لڑکی جو اپنی زندگی کی ایک بہترین شروعات کر چکی تھی، آگے بڑھ چکی تھی، اس کے بارے میں ایسی سوچ رکھتا تھا۔ کل تک یہ بوڑھا آدمی صرف ان لڑکیوں کی زندگی برباد کرتا تھا جو خود اس کے پاس آتی تھی، لیکن اب اس کی نظر کسی کی عزت پر تھی۔ اس نے اس لڑکی کو اپنے لیے ایک چیلنج بنا لیا تھا، وہ صرف اب اس کو ایام سکندر سے چھیننا چاہتا تھا۔ ولیمہ اپنے عروج پر تھا، ہر کوئی اس کی پسند کو داد دے رہا تھا، ان کی جوڑی کو لوگ چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تو ہیر نے نظریں جھکا لی۔ صبح روحی کو دودھ دینے کے بعد وہ واپس آیا تو اسے سوتے ہوئے پایا تھا۔ وہ پتہ نہیں کیسے سو گئی تھی، حالانکہ اس نے منع کیا تھا اور ہیر انتظار بھی کر رہی تھی، لیکن اچانک ہی نیند کا آہستہ سے جھونکا آیا کہ وہ گہری نیند میں اترتی چلی گئی۔ آئی ایم سوری، میں نے صبح آپ کا انتظار کیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے میری آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے اسے کیوں محسوس ہوا کہ وہ اس سے اس بات پر ناراض ہوگا، لیکن اس کی آواز سن کر وہ ایک نظر اسے دیکھتا گہرا سا مسکرا دیا۔ تو میری جان، اس میں سوری کرنے والی کون سی بات ہے؟ نیند تو آ ہی جاتی ہے، ویسے میں نے تو سنا ہے کہ نیند پتھروں پر بھی آ جاتی ہے، اس میں سوری کرنے والا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے نرمی سے بولا، نہیں، مجھے لگا کہ شاید آپ اس بات پر مجھ سے ناراض ہوں گے۔ ہیر اس کا رات کا انداز یاد کرتے ہوئے کہنے لگی، وہ جو اس سے بے رخی برتنا چاہتی تھی، جو اس کے ساتھ اس رشتے کی شروعات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس وقت اس کی ناراضگی کے ڈر سے پریشان ہو رہی تھی۔ بے شک چاہے جانے کے احساس سے بڑھ کر اور کوئی احساس نہیں ہوتا، اور ہیر کو کل رات یہی احساس تو تحفے میں ملا تھا۔ میری جان، میں تم سے بالکل ناراض نہیں ہوں، لیکن اگر تم پھر بھی مجھے منانا چاہو تو آج کی رات میں تمہیں خود کو منانے کا پورا موقع دوں گا۔ وہ زمائنی انداز میں کہتا اسے جھیپنے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ روحی تو
اب تک صبح سے بار بار آ کر کبھی اسے حق کرتی تو کبھی اسے کس کر کے میری پاری ماما جانی کہہ کر چلی جاتی۔ یقیناً اس نے پہلی دفعہ ہیر کو اتنا تیار دیکھا تھا اور اپنے انداز میں اس کی تعریف کر رہی تھی۔ مجھے بھی تمہیں ایسے ہی حق اور کس کر کے میری پاری بیوی بولنا ہے، وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا تو ہیر نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ ایام کی زمائنی کیا کہا بے ساختہ تھا۔ وہ روحی کے ساتھ لیٹا اس سے باتوں میں مگن تھا۔ جب وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو سیدھی روحی کے کمرے میں ہی آئی تھی، جو بیڈ پر اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایام اس کی اسٹوری بک میں اسٹوری دیکھ رہا تھا جو آج اس نے روحی کو سنانی تھی، لیکن روحی کو کوئی کہانی پسند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ جو بھی کہانی اس کے سامنے کرتا وہ اسے ریجیکٹ کر دیتی۔ روحی کو آج بابا جانی کی کوئی کہانی پسند نہیں آ رہی، اسی لیے روحی کو ماما جانی کہانی سنائیں گی۔ وہ اسٹوری بکس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے خود آرام سے روحی کے ساتھ لیٹ گیا تھا، جبکہ روحی اب اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو نہ جانے اسے کون سی کہانی سناتی۔ اس نے پوری بک کھنگال لی تھی، لیکن روحی نے کوئی بھی کہانی سننے سے انکار کر دیا تھا، اسی لیے اس نے بک ہی ہیر کے حوالے کر دی۔ ارے تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو، یہاں لیٹ جاؤ اور روحی کو کوئی کہانی سناؤ تاکہ یہ سو جائے، پھر ہم اپنی کہانی شروع کریں گے، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ روحی کو تو اس کی بات سمجھ نہ آئی، لیکن ہیر نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جس پر وہ شرارت سے مسکراتے آنکھ دبا گیا۔ ماما آپ یہ والی سٹوری سناؤ، وہ ایک کہانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو ایام نے اسے گھورا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے بھی یہی کہانی شروع کی تھی، جس پر روحی نے اسے منع کر دیا تھا۔ میں کیا آپ کو یہ کہانی فارسی میں سنا رہا تھا جو آپ کو میرے منہ سے اچھی نہیں لگ رہی تھی؟ وہ ناراضگی جتاتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں، یہ کہانی اچھی تھی، لیکن ماما جانی زیادہ اچھے سے سناتی ہیں، وہ مزے سے بولی۔ اسے اپنی ماں کا انداز زیادہ پسند آنے لگا تھا، جس پر ایام نے داد دینے والے انداز میں اسے دیکھا، جبکہ وہ اپنے فرضی کالر کھڑے کرتی اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی تھی۔ روحی ایام کے سینے پر لیٹی کہانی سننے میں مصروف تھی، جبکہ ایام کا ایک ہاتھ روحی کے گرد تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ کبھی ہیر کے گال کھینچتا تو کبھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے تنگ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں روحی نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی تو اس نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما۔ میری پیاری سی شہزادی، یہ سوتے ہوئے زیادہ معصوم لگتی ہے نا؟ وہ ہیر سے پوچھ رہا تھا، جبکہ اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ میری بیٹی جاگتے ہوئے بھی معصوم ہے، بس تھوڑی سی شرارتی ہے، ہیر نے روحی کی طرفداری کی تھی۔ اچھا جی، ایسی بات ہے، یہ بھی بتائیں کہ آپ کا ہسبینڈ کیسا ہے؟ ہیر چھوڑیں، اس پر تو آپ نے دھیان ہی نہیں دیا ہوگا۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، جس پر ہیر مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بندہ خوش ہی کر دیتا ہے سامنے والے کو۔ وہ روحی کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا، جب آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں کنگھی کرنے کا ارادہ بنا رہی تھی۔ ہمیں نہ جھوٹ بول کر کسی کو خوش نہیں کرنا چاہیے، اس کا حصار اپنے گرد محسوس کرتے ہوئے اس نے مسکرا کر نگاہیں جھکا لی تھی، جبکہ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتا اپنے روبرو کر چکا تھا۔ چلو مت بولو تم جھوٹ، لیکن مجھے تو سچ بولنے دو۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے وہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا، کیسا سچ؟ اس سے پہلے کہ وہ اس کے لبوں کو قید کرتا وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے پوچھنے لگی، یہی کہ ایام سکندر تمہاری محبت میں پاگل ہے، تمہیں مجھ سے محبت ہو یا نہ ہو، لیکن میں تمہیں بے تحاشا چاہتا ہوں، اتنا چاہتا ہوں کہ میری محبت کی کوئی انتہا نہیں۔ میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ میری زندگی میں ایسی کوئی لڑکی آئے گی جسے میں دیوانوں کی طرح چاہنے لگوں گا۔ روحی سے پہلے میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، پھر اللہ نے مجھے روحی تحفے میں نواز دی۔ اسے اپنی زندگی میں دیکھ کر میں نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا کہ میں اس کی پرورش کروں گا، اس کا خیال رکھوں گا۔ اس سے محبت کرنا میری زندگی کا مقصد بن گیا تھا، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، میری زندگی میں ایک نہیں بلکہ دو وجہ ہیں جینے کی، ایک روحی اور ایک تم۔ تھینک یو سو مچ ہیر، میری زندگی میں آنے کے لیے، میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دینے کے لیے۔
اب سے میری زندگی میں ایک نہیں بلکہ 2 خوشیاں ہیں، ایک میری بیٹی اور ایک تم۔ تھینک یو سو مچ میری زندگی میں یہ 2 خوشیاں لانے کے لیے۔ میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں تم مجھ سے بدگمان تھی، تم میرے بارے میں بہت الٹی سیدھی چیزیں سوچتی تھی، لیکن میں اپنی محبت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے دل میں تمہارے لیے ہمیشہ احترام ہے۔ میں تم سے محبت بعد میں، تمہاری عزت پہلے کرتا ہوں، اور مجھے پتہ چلا کہ اپنوں کے چہروں میں چھپے یہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ اسی دن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں ان لوگوں کی زندگی سے دور کر دوں گا۔ محبت مجھے تم سے اسی دن ہو گئی تھی جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا۔ اس دن میں نے خدا سے صرف ایک چیز پوچھی تھی، اگر تم میرے نصیب میں ہی نہیں تو بھلا میرا دل تمہارے لیے عجیب سے احساسات کا شکار کیوں ہونے لگا ہے؟ لیکن شاید وہ بے نیاز ذات پہلے ہی ہمیں ایک دوسرے کا کرنے کے بارے میں ٹھان چکی تھی، اور دیکھو آج ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں کہ ایک دوسرے کی سانسوں تک کو محسوس کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ تم ہمیشہ یوں ہی میرے پاس رہو گی۔ اپنے دل سے ہر طرح کی بدگمانی نکال دو، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کروں گا۔ میں تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا، اور میں جانتا ہوں کہ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ وہ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لبوں سے مہر ثبت کرتا اس سے اپنی چاہت کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنائے وہ اس کے سینے کے انتہائی قریب اس کے لبوں کے لمس کو محسوس کرتی۔ اپنے دل سے ہر طرح کی بدگمانی کو وہ نکال چکی تھی۔ کل سے ہی اس کا دل اس شخص کے نام پر دھڑکنے لگا تھا۔ بے شک نکاح سے بڑھ کر اس دنیا میں اور کوئی ایسا رشتہ نہیں جس پر یقین کیا جا سکے۔ وہ اس کے نکاح میں آنے کے بعد اس پر یقین کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، اور محبت تو نکاح کے بعد ہو ہی جاتی ہے۔ اس کی قربت میں وہ اپنی ذات کو فراموش کیے بس اسی کی ہو جانا چاہتی تھی۔ اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں اٹھائے وہ اسے بیڈ پر لے آیا تھا۔ کل کی طرح ایک اور حسین رات ان کی منتظر تھی، جس میں ایک دوسرے کی باہوں میں ایک دوسرے کے بے انتہا قریب وہ ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ کبھی اپنے لبوں پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتی تو کبھی چہرے اور گردن پر۔ ایام اس کے وجود پر اپنی چاہتوں کو نچھاور کرتا اپنی باہوں میں قید کرتا چلا گیا تھا۔ ان حسین لمحات میں وہ سوائے ایام کے اور کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی سنگت میں پرسکون تھی اور خوش تھی، لیکن یہ خوشیاں کتنے دن کی تھی اس بات کا اسے اندازہ نہ تھا۔ آج ہیر نے بہت دل لگا کر ایام کے لیے کھانا بنایا تھا، اور اب وہ یہ سوچ کر بہت خوش ہو رہی تھی کہ ایام اس کی تعریف کرے گا۔ تانیہ نے اسے روکا تو بہت تھا، لیکن اس نے اس کی کوئی بات نہیں مانی تھی۔ آج کل ہیر کا سارا دھیان ہی روحی اور ایام پر تھا، بس وہ اس کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی جلدی کھانا ٹیبل پر لگایا تھا اور پھر خود کمرے میں چلی گئی ایام کو بلانے کے لیے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا اور اب فریش ہونے اپنے کمرے میں گیا تھا۔ ایام چلے نیچے، کھانا لگ گیا ہے، وہ بہت خوشی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ وہ شاید نہا کر نکلا تھا اور اس وقت فون کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ اسے کمرے میں دیکھ کر اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا، کیونکہ ایک ہاتھ سے وہ اپنی شرٹ کے بٹن کافی مشکل سے بند کر رہا تھا۔ یقیناً وہ اسے اپنی شرٹ کے بٹن لگانے کے لیے ہی بلا رہا تھا، لیکن وہ اپنی شرمیلی نیچر کا کیا کرتی؟ اتنے دنوں سے ایام کی قربت میں وہ دن رات گزار رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پوری طرح اس کے ساتھ فری نہیں ہو پائی تھی۔ ایام تو موقع ڈھونڈتا تھا کہ اسے اپنے پاس بلانے کے لیے، یا یہ کہنا بہتر رہے گا اس کے چہرے پر اپنی محبت کے رنگ بکھیر دینے کے لیے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کے قریب آئی اور اس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ اس کے نازک سے سرخ ہاتھ اس کی شرٹ کے بٹن پر تھے، جبکہ کبھی کبھی انگلیاں سینے سے ٹچ ہوتی اس کے جذبات کو ہوا دے رہی تھی۔ وہ چہرہ جھکائے اپنا کام کر رہی تھی۔ اس نے اچانک جھکتے اس کے گال پر اپنے لب رکھے جب وہ بے ساختہ پیچھے ہونے لگی، لیکن اس کے پیچھے ہوتے ہی اس کا چہرہ مزید اس کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ اس کو اپنے قریب کھینچتا ہے، اس کے لب اپنے قید میں کر گیا۔ سن رہا ہوں، تم بولو۔ اس کا انداز شدت سے بھرپور تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ کانپ سی گئی، لیکن پوری طرح اس کی باہوں میں قید تھی۔
وہ ذرا سا پیچھے ہٹا اور دوسری طرف موجود آدمی سے بولا تھا، جو اس کی طرف سے خاموشی محسوس کر کے اس کا پوچھنے لگا۔ ہیر نے پیچھے ہٹ کر اس سے دور جانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پوری طرح سے اس کی باہوں میں قید تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنے بدن کی طرف اشارہ کیا تو ہیر کی جان مزید ہوا ہونے لگی۔ وہ آسانی سے اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے پیچھے کیا اور دوسرا ہاتھ اس کے بدن پر رکھتے اس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ اس کا چہرہ حد درجہ سرخ ہو رہا تھا، جبکہ ایام دوبارہ سے اس کے چہرے پر اپنی محبت کے رنگ بکھیرنے کا ارادہ بنا چکا تھا۔ وہ اس کا بٹن لگاتی رہی، اس سے پہلے کہ وہ اسے قید کرتا اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتی۔ وہ پھرتی سے دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ نیچے آ کر کھانا کھا لیجئے، ہر وقت رومانس سوچتا رہتا ہے آپ کو۔ وہ اپنی دھڑکنیں سنبھالتے نیچے بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ اس کی پیٹھ کو گھورتا رہا۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، یا یہ ڈسکشن ہم کل میٹنگ سے پہلے کریں گے۔ وہ خدا حافظ کہہ کر فون بند کرتا اپنی شرٹ کے باقی بٹن لگاتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ آرام سکون سے بیٹھا خود کو کھانا کھاتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ روحی کو بھی کھلا رہا تھا، جبکہ وہ سامنے والی کرسی پر سرخ چہرہ لیے اسے گھور رہی تھی، جو صرف کھانے پر دھیان دے رہا تھا۔ اس کی تعریف میں اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ اب تک کیسا بنا ہے کھانا، اس نے خود ہی پوچھ لیا۔ اچھا ہے، وہ نارمل سے انداز میں کہتا دوبارہ سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے بنایا ہے، وہ ناراضگی سے بولی۔ ایام کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے بھی بلایا تھا۔ وہ شاید تھوڑی دیر پہلے کمرے والی بات کر رہا تھا۔ اس بات کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ مطلب وہ اس کی تعریف اس لیے نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ پیار کا تعلق پیار سے ہوتا ہے۔ تم نے پیار سے میرے لیے کھانا بنایا، میں پیار سے تمہیں اپنے پاس بلا رہا تھا۔ تم میرے پاس نہیں آئی، میں نے تمہاری تعریف نہیں کی، حساب برابر۔ وہ کندھے اچکا کر اپنا لاجک بیان کرتا کھانے میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ وہ منہ بناتی اس کے قریب سے اٹھنے ہی لگی تھی جب ایام اچانک اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ بہت اچھا کھانا بنایا ہے، لیکن آئندہ یاد رکھنا میرے دل کا راستہ معدے سے نہیں گزرتا۔ اگر مجھے خوش کرنا چاہتی ہو میرے طریقے سے کرو، لیکن کھانا بنانے والا آئیڈیا برا نہیں تھا۔ پیٹ بھرا ہو تو رومانس کرنے کا بھی اپنا مزہ آتا ہے، وہ آنکھ دباتا شرارت سے کہتا۔ اسے ایک بار پھر سے خود کو گھورنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے گھورنے پر وہ کیا کہا لگاتا روحی کو لیے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ ارے نہیں، ہم اپنے ہی ملک میں سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، اور ویسے بھی میں کبھی بھی اپنے ملک میں گھومنے کے لیے نہیں گئی۔ مجھے کسی باہر ملک جانے کا شوق نہیں ہے، میں تو بس اپنے ہی علاقے کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس کی ہر خوبصورتی کو محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ وہ صبح اسے کہہ کر گیا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے کوئی ایسی جگہ فائنل کر لے جہاں وہ کچھ دن گھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے۔ الیکشن شروع ہونے سے پہلے ایام اسے بھرپور وقت دینا چاہتا تھا۔ تانیہ نے تو اسے بہت ہی بڑی مزے کی جگہیں دکھائی تھیں، لیکن اس نے ایک ہی بات کی تھی کہ وہ اپنے ملک میں کہیں گھومنے کے لیے جائے گی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ تینوں انٹرنیٹ پر کسی اچھی سی جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ تانیہ اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ ہیر اور روحی کا اب تک سارا دھیان موبائل کی اسکرین پر تھا۔ جب اچانک اس نے ایک لفافہ لا کر اس کے موبائل کی اسکرین پر رکھ دیا۔ یہ کیا؟ آپ نے ٹکٹ بک کروا لی؟ کہاں جانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کا ارادہ پاکستان میں گھومنے کا تھا، لیکن اب تو شاید وہ اپنے ساتھ کہیں اور لے کر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ان کی شادی کو 2 ہفتے ہو چکے تھے، زندگی پرسکون گزر رہی تھی، وہ اس کی سنگت میں بے انتہا خوش تھی، اور آج کل اس کی ساری باتیں یہی کہ وہ اسے کہاں گھمانے کے لیے لے کر جائے گا۔ ایام خود بھی گھنٹوں اس چیز پر اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا، کیونکہ اب تک وہ کوئی جگہ فائنل نہیں کر پائے تھے کہ وہ تینوں کہاں جائیں گے۔ پھر اچانک اس نے ڈیسائیڈ کر لیا اور اس نے ٹکٹ بھی بک کروا لیے۔ ہیر جو اب یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے ہی ملک میں گھومے گی۔ لفافہ دیکھ کر اس کا موڈ اچھا خاصا خراب ہوا تھا۔ مجھے بعد میں گھورنا، پہلے اسے کھول کر تو دیکھو۔ وہ روحی کو اپنے قریب کرتا اسے بتاتے ہوئے گدگدانے لگا تھا۔
جس پر وہ اسے گھورتی لفافہ کھول کر دیکھنے لگی، لیکن جیسے جیسے وہ ٹکٹ دیکھتی گئی اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اسے ایسی کوئی جگہ دکھانے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایام ہم عمرے پر جائیں گے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، تو اگلے ہی لمحے ایام نے سیدھے ہوتے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، جبکہ تانیہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا کہ اللہ پاک ہمیں وہاں بلا رہا ہے، وہ اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے محبت سے بولا تو وہ خوشی سے اپنے آنسو صاف کرتے ایک بار پھر سے اس کے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ روحی کافی دیر انہیں ایک دوسرے سے لگے دیکھتی رہی، پھر خود بھی ان کی گرد باہوں کا حصار بناتی اپنی جگہ بنا گئی تھی۔ وہ دونوں اسے اپنے ساتھ لگائے خوشی سے مسکرا دیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ہیر آسانی سے ڈیسائیڈ نہیں کر پائے گی کہ وہ لوگ کہاں پر جا کر اپنا ہنی مون منائیں، لیکن اپنی پیاری سی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس نے خود ہی ایک فیصلہ کر لیا تھا، اور اسے یقین تھا کہ ہیر کو بھی اس کا یہ فیصلہ بہت پسند آئے گا، اور اس کی سوچ کے عین مطابق وہی ہوا تھا۔ ہیر یہ جان کر بے انتہا خوش ہو گئی تھی کہ وہ اسے عمرے پر اپنے ساتھ سعودی عرب لے کر جا رہا ہے۔ اب رونا دھونا پیار محبت بعد میں بھی کر سکتے ہیں، جلدی سے تیاری کرو، پرسوں رات کی فلائٹ سے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، وقت کم ہے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے اسے بتانے لگا، جبکہ روحی یاہو کا نعرہ لگاتے ایک بار پھر سے خوشی سے ناچنے لگی تھی۔ ان کی تیاری ہو چکی تھی، وہ بہت خوش تھی، آج رات کی فلائٹ سے وہ لوگ جانے والے تھے۔ اس در پہ جہاں صرف قسمت والے ہی جا سکتے ہیں۔ اس وقت اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، یہ سوچ ہی اسے مسرور کر رہی تھی کہ وہ اس پاک در پر جانے والی ہے۔ ایام ہم 1 بجے کی فلائٹ سے جائیں گے تو وہاں کب پہنچیں گے؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ روحی اس وقت اس کی گود میں تھی کیونکہ وہ کافی دیر پہلے ہی سو گئی تھی۔ اس کی ایکسائٹمنٹ بھی ہیر کے جیسی ہی تھی۔ اس نے روحی کو سمجھایا تھا کہ ہم اللہ پاک کے گھر جا رہے ہیں، تب سے ہی وہ ایک ہی بات کر رہی تھی کہ ہم اللہ پاک کا گھر دیکھیں گے، ہم اللہ پاک کا گھر دیکھیں گے۔ ان کو خوش دیکھ کر ایام بھی پرسکون تھا، بس ان ماں بیٹی کی باتیں ختم نہیں ہو رہی تھی۔ انشاءاللہ ہم جلد پہنچ جائیں گے، وہ ہر بار کی طرح مسکرا کر جواب دیتا۔ اس کے پاس ہی بیٹھا تھا جب ہیر نے اس کے کندھے پر سرک دیا۔ گھر کی ساری ذمہ داری وہ تانیہ کے سر کر کے وہ زندگی کے سب سے خوبصورت سفر پر نکل گئے تھے۔ ڈرائیور انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا، جبکہ وہ تینوں پچھلی سیٹ پر تھے۔ جہاز کا سفر شروع ہوا تو روحی بھی جاگ گئی تھی، لیکن صرف تھوڑی دیر کے لیے۔ اسے نیند کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ روحی کو جاگتے پا کر اس نے خوشی سے اسے کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ دوبارہ اس کے سینے پر سرک کر سو گئی تھی۔ وہ مایوس ہو گئی تھی کیونکہ ایام اس کی ایکسائٹمنٹ کے حساب سے اسے جواب نہیں دے رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے روحی کی ضرورت تھی تاکہ وہ اس سے باتیں کرے، لیکن روحی کی بھی نیند پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آپ کو بھی کسی بات کی خوشی ہوگی تو میں آپ سے اس بارے میں بات نہیں کروں گی۔ اب تھک ہار کر وہ ناراضگی سے بولی تو ایام مسکرا دیا تھا۔ اچھا بتاؤ کیا کہنا ہے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ نہیں، اب مجھے کچھ نہیں کہنا، وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ اچھا نا، اب پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر پوچھنے لگا۔ ہم کب پہنچیں گے اور ہم سعودیہ پہنچ کر کب تک مدینے جائیں گے؟ وہ اب کھل کر سوال کرنے لگی تھی۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہی جا رہا ہوں، پہلی دفعہ مجھے کچھ نہیں پتہ، میں کبھی سعودیہ نہیں گیا، میری سعودیہ میں کچھ ڈیلز چل رہی ہیں بزنس کے حوالے سے، اس کے علاوہ میرا اس طرف کبھی آنا نہیں ہوا۔ میں بچپن سے لندن میں ہی رہا ہوں، وہیں سے پڑھائی لکھائی کی اور وہیں پر بزنس بھی شروع کیا۔ بابا جان کی خواہش تھی کہ ان کے ملک میں ان کے آبائی گاؤں میں رہوں، ان کی ایک خواہش میں نے پوری کر دی، اپنا سارا بزنس پاکستان شفٹ کر لیا اور 4 سال پہلے سے یہیں پر ہوں۔ اور روحی، اس نے اچانک سوال کیا تھا۔
روحی لندن میں پیدا ہوئی تھی، چند دن کی تھی جب میں اسے لے آیا تھا۔ اس کی ماں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس نے پھر سے سوال کیا تھا۔ نہیں، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ کی پہلی شادی؟ ہیر تم ان باتوں کی وجہ سے مجھ سے خفا ہو رہی تھی، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا۔